یہ کہانی ہے ایک خوبصورت گاؤں کی جہاں ہر طرف چہل پہل تھی۔ گاؤں کے لوگ بہت محنتی تھے۔ صبح ہوتے ہی سب اپنے کاموں میں لگ جاتے اور شام ہوتے ہی گاؤں کے سارے بچے ایک درخت کے نیچے جمع ہو جاتے اور خوب کھیلتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک ذمہ دار اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اپنے بیٹوں سے بہت پیار کرتا۔ اس کے پاس ایک بڑا سا گھر اور بہت ساری زمینیں تھیں۔ وہ گاؤں کا امیر آدمی مانا جاتا تھا۔ لوگ اس کی بہت عزت کرتے۔ اس کے علاوہ ذمہ دار کے پاس ایک خوبصورت گھوڑا تھا جو اسے بہت پسند تھا۔ وہ روزانہ اس کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ایک رات جب سب سو رہے ہوتے ہیں، ذمہ دار کی اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ اٹھ کے سوچنے لگتا ہے، میرے تینوں بیٹے اب بڑے ہو چکے ہیں اور سمجھدار بھی۔ کل تک وہ چھوٹے بچے اور ناسمجھ تھے۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اکثر بیمار رہتا ہوں۔ کیوں نہ میں اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر دوں۔ اگلی صبح ذمہ دار کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے تینوں بیٹے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ذمہ دار کا چھوٹا بیٹا ارسلان شہر سے اچھے ڈاکٹر لے کر آتا ہے۔ ڈاکٹر ذمہ دار کو چیک کرنے کے بعد کہتا ہے، ان کے پاس وقت بہت کم ہے کیونکہ ان کو ایک لا علاج بیماری ہے۔ یہ سن کے ذمہ دار اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ بیٹا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، جلدی سے جاؤ اور میرے دوست وکیل کو بلا کے لاؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں وکیل بھی آ جاتا ہے۔ میرے دوست، مجھے ایک لا علاج بیماری ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ میرے جانے کے بعد میری جائیداد تینوں بیٹوں میں برابر تقسیم کرنا۔ کچھ دیر بعد ذمہ دار کی دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بچے بہت روتے ہیں۔ ذمہ دار کے جانے کے بعد اس کا بیٹا ارسلان اپنے باپ کے گھوڑے کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ذمہ دار کے جانے کے کچھ دنوں بعد اس کے بڑے بیٹوں نے جرگہ بٹھایا اور وکیل کو باپ کی نصیحت سنانے کو کہا۔ اصل میں ارسلان کے بڑے بھائی لالچی تھے۔ انہوں نے وکیل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور دھوکے سے اپنے باپ کی ساری جائیداد لے لی۔ یہ سن کے ارسلان نے کہا، اگر میرے بابا نے میرے نام صرف اپنا گھوڑا ہی کیا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس پر بڑے بھائی نے کہا، میرے بھائی، اب جب کہ تم نے پاپا کا فیصلہ مان ہی لیا ہے تو تم گھوڑے کو لے کے جا سکتے ہو۔ ارسلان نے اداسی سے استبل سے گھوڑے کو نکالا اور منزل کو سوچے بغیر چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ دور جنگل میں نکل آیا۔ اسے اپنے باپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اس نے سوچا چلو درخت کے سائے میں تھوڑا آرام کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کا وفادار گھوڑا بھی وہیں رک گیا۔ جنگل کا موسم بہت خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے ارسلان کو وہیں نیند آ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ گھوڑے کو کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ گھوڑے نے دیکھا کہ 2 ڈاکو گھوڑوں پر سوار ہوئے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس نے جلدی جلدی آس پاس سے جھاڑیاں اکٹھی کی اور ارسلان پر ڈال کر اسے چھپا دیا اور خود وہ دور ایک درخت کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ 2 ڈاکو گھوڑے پر سوار ہوئے وہاں اترتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک صندوق ہوتا ہے۔ چل یار جلدی کر، ہمیں اس خزانے کو چھپانا ہوگا اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں دیکھ لے۔ وہ جلدی سے صندوق کو زمین میں چھپا دیتے ہیں اور فوراً سے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔
कि जाते ही घोड़ा उसी जगह पर आता है और अपने पाँव से जगह को खोदता है। आखिर वो वही संदूक निकाल लेता है जो चोरों ने दबाई थी। वो उस संदूक को लेकर अपने मालिक के पास आता है। घोड़े की आवाज सुन के मालिक की आंख खुलती है और वो अपने सामने संदूक को देखकर हैरान होता है। अरे वाह, इतना सारा सोना कहाँ से आया? तुम्हारा बहुत शुक्रिया प्यारे घोड़े, तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। ये कहते ही वो सोने से भरा संदूक अपने घोड़े पर रखता है और वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। चलते चलते वो दूर एक शहर में पहुँचते हैं। कुछ महीने बाद अरसलान एक अमीर आदमी बन चुका होता है। उसके पास एक बड़ा सा घर और बहुत से नौकर होते हैं। अरसलान ने अपने घोड़े के लिए एक बड़ा सा अस्तबल बनवाया और उसने बहुत से और भी घोड़े खरीद लिए। यहाँ गांव में कुछ अरसा गुजरने के बाद बड़े भाई को महसूस होने लगता है कि उसने जमीनें लेकर बहुत बड़ी गलती की है। उसका छोटा भाई तो बड़े से घर में सारा दिन आराम करता है और ये यहाँ खेतों में सारा दिन मेहनत करता है। यहाँ इसका दूसरा भाई भी यही सोचता है कि उसने घर लेकर गलती की है। आखिर घर से उसे क्या ही फायदा है, उसे तो जमीनें लेनी चाहिए थी। आखिर वो दोनों भाई फैसला करते हैं कि वो घर और जमीनें बेचकर पैसे आधे आधे कर लें। दोनों भाई गांव में ऐलान करते हैं कि जो भी उनको जमीनों और घर के ज्यादा पैसे देगा तो वो उसे बेच देंगे। अरसलान का एक दोस्त गांव में रहता था। ये सुन के अरसलान ने कहा, दोस्त, मेरी जगह तुम वहाँ जाओगे और सबसे ज्यादा बोली लगाकर बाबा का घर और जमीनें खरीद लाओगे। भाई, तुम घर और जमीनों के कितने पैसे दोगे? 2 करोड़। अरसलान का दोस्त घर और जमीनों के कागजात और चाबी अरसलान को देकर कहता है, दोस्त, ये ले तेरी अमानत। कुछ दिनों के बाद अरसलान अपने गांव में वापस आता है। गांव वाले उसे देखकर बहुत हैरान हुए। जब वो अपने घर गया तो उसके भाई देखकर बहुत हैरान हुए। भाइयों ने कहा, भाई, क्या ये घर और जमीनें तुमने खरीदी हैं? भाई, ये घर और जमीनें मैंने खरीद ली हैं। अब यहाँ हम साथ रहेंगे। भाई, हमें माफ कर दो, हमने लालच में आके तुम्हारा हक छीना। दोनों भाइयों ने अरसलान से माफी मांगी। इतनी देर में वकील भी आ गया। वकील ने भी अरसलान से माफी मांगी और जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी खुद को दी। इस तरह अरसलान ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और वो सब खुशी खुशी रहने लगे। अरसलान चाहे शहर में रहा हो, लेकिन उसने अपने गांव को बहुत याद किया। गांव में आते ही वो बहुत खुश हुआ। चलो मेरे घोड़े, पहले की तरह गांव की सैर करें। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और हमेशा मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए।